مشہور کالم نگار اور سینئر صحافی ایاز امیر کی بہو سارہ انعام کی ان کے خاوند شاہنواز کے ہاتھوں بہیمانہ قتل کی تحقیقات میں مزید دل دہلا دینے والے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ مشہور کالم نگار اور سینئر صحافی ایاز امیر کی بہو سارہ انعام کے بہیمانہ قتل کے چند دن بعد پولیس کی ابتدائی تحقیقات میں اس کے شوہر شاہنواز امیر کے ساتھ 3 ماہ کی شادی کی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ کس طرح ملزم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مقتولہ کو پھنسا کر اس سے پیسے بٹورے اور اسے قتل کیا۔ 37 سالہ سارہ جو کینیڈین شہری اور ایک کامیاب ماہر اقتصادیات تھی جنہوں نے اپنے پورے کیریئر میں بہت سی نامور کمپنیوں کے ساتھ کام کیا جس میں US8 سر فہرست ہے۔ سارہ نے اپنے قتل سے صرف 3 ماہ قبل ہی شاہنواز کے ساتھ شادی کی تھی۔ نیو ڈیجیٹل کو موصول ہونے والی معلومات کے مطابق ملزم شاہنواز اور سارہ کا نکاح رواں سال 18 جولائی کو چکوال کے محلے رحمانیہ میں واقع مسجد میں ہوا تھا۔ نکاح کے انتظامات ملزم شاہنواز کے دوست متابیر شاہ نے کیے تھے۔ شادی کے بعد سارہ 21 جولائی کو دبئی واپس چلی گئیں اور 26 جولائی کو ہی دوبارہ پاکستان آئیں۔ ان کی واپسی پر ان کے خاوند شاہنواز نے انہیں پراپرٹی کے بزنس میں انویسٹمنٹ کا مشورہ دیا اور اسی سلسلے میں مقتولہ سارہ، ملزم شاہنواز اور پراپرٹی ڈیلر نے مری کا ایک وزٹ بھی کیا، جہاں سارہ نے شاہنواز کے کہنے پر ایک اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے پراپرٹی ڈیلر عثمان کو 50,000 روپے بیانیہ بھی دیا۔ اسی روز مری سے واپسی پر پراپرٹی ڈیلر چند اور لوگوں کے ساتھ ملزم کے فارم ہاؤس آیا اور سارہ سے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا، جس پر مقتولہ نے شاہنواز کے والد ایاز امیر کو فون پر سب چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس کے 2 دن بعد سارہ واپس دبئی چلی گئیں۔ اگست میں مقتولہ سارہ دوبارہ پاکستان آئیں۔ اس بار ملزم شاہنواز نے سارہ کو گاڑی خریدنے پر اصرار کیا۔ شاہنواز نے کار خریدنے کے لیے ہارون تارڑ سے ملاقات کی اور سارہ سے ان کا تعارف بھی کرایا۔ ملاقات کے دوران مقتولہ نے 28 لاکھ روپے میں گاڑی خریدنے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن یہ ڈیل مکمل نہ ہو سکی کیونکہ سارہ نے تارڑ کو بتایا کہ وہ صرف اماراتی کرنسی یعنی درہم میں ہی ادائیگی کر سکتی ہیں اور اس کے پاس پاکستانی روپے نہیں ہیں۔ گاڑی خریدنے کے لیے سارہ نے 70,000 درہم شاہنواز کے حوالے کیے اور دبئی روانہ ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ شاہنواز نے درہم اپنے چچا عالمگیر کو دیے اور بدلے میں پاکستانی کرنسی لی۔ اس کے بعد ملزم نے تارڑ کو گاڑی کے لیے 28 لاکھ روپے ادا کیے اور بچی ہوئی رقم اپنے پاس رکھ لی۔ پولیس کی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ ملزم سارہ سے مختلف فلاحی اداروں، مساجد، مدارس اور غریبوں کو چندہ دینے کے لیے رقم مانگتا تھا۔ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ شاہنواز رقم عطیہ کرنے کے بجائے اپنی آسائشوں پر خرچ کرتا تھا۔ اس دوران جب سارہ نے اپنے والدین کو شادی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے ابتدا میں مایوسی کا اظہار کیا، لیکن بعد میں شاہنواز کے اہل خانہ سے بات کرنے کے بعد اسے قبول کر لیا۔ تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاہنواز کی سارہ کی والدہ کے ساتھ فون پر تلخ بات چیت ہوئی۔ اس نے یہ بھی ظاہر کیا کہ مقتولہ کی ماں نے سارہ سے اپنے شوہر کے بدتمیز رویے کی شکایت کی۔ موبائل ڈیٹا کے مطابق سارہ نے شاہنواز سے اس معاملے پر بات کی، جس کے بعد دونوں میں تلخ کلامی ہوئی اور ناراضگی کچھ دن چلتی رہی۔ شاہنواز نشے کی حالت میں سارہ کو ہر روز گالم گلوچ کرتا، غیر اخلاقی باتیں کرتا اور اسے چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا تھا اور ملزم ان پیغامات کو ڈیلیٹ کر دیتا جو وہ مقتولہ کو بھیجتا تھا، جبکہ سارہ نے اپنے شوہر کے ساتھ معاملات حل کرنے کی کوشش کی۔ دوران تفتیش صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہنواز امیر نے شراب نوشی اور چرس پینے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ ملزم آئس نشہ کا عادی نہیں، لیکن دوران تفتیش اعتراف کیا کہ وہ شراب نوشی اور چرس بھی پیتا تھا، جبکہ وقوع کے وقت گرفتاری کے موقع پر ملزم نشے میں نہیں تھا۔ ملزم نے اپنی مقتولہ اہلیہ سے مرسیڈیز کار لینے کا دوران تفتیش اعتراف کیا ہے۔ 22 ستمبر کو سارہ پاکستان آئی اور گھر پہنچنے کے بعد شاہنواز کی والدہ سے ملاقات کی اور انہیں واقعے سے آگاہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ قتل سے 1 روز قبل سارہ نے شاہنواز سے ملاقات کے دوران اپنے ازدواجی مسائل حل کرنے کی کوشش کی، تاہم اگلی صبح شاہنواز نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو اسلام آباد کے علاقے چک شہزاد کے ایک فارم ہاؤس میں قتل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے ملزم کے دوستوں متبیر شاہ، سجاد اور بابر کو شامل تفتیش کر لیا ہے۔ شاہنواز اور سارہ کے درمیان نکاح کی رسم ادا کرنے والے مولوی غلام مرتضیٰ کو بھی تفتیش میں شامل کیا گیا ہے۔ نکاح خواہ کا کہنا ہے کہ قتل کے بعد شاہنواز کے اہل خانہ نے شادی کو پرانی تاریخ پر رجسٹر کرانے کی کوشش کی۔ دوسری جانب پولیس نے پراپرٹی ڈیلر عثمان، کار ڈیلر ہارون تارڑ اور شاہنواز کے چچا عالمگیر کو بھی تفتیش میں شامل کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ مقتولہ سارہ کو 2 روز قبل سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ ان کی میت ان کے بھائی نے مردہ خانے سے وصول کی۔ مقتولہ کے بھائی نے امید ظاہر کی کہ ان کو انصاف ملے گا۔ مزید اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی، اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔